بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ کافی دن ہو گئے تھے ویلاگ اس طرح سے اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، تو آج سوچا کہ تھوڑا سا وقت مل گیا تو سوچا کہ چلیں کچھ باتیں کر لیتے ہیں آپ سے۔ الحمدللہ 2 کورسز ہمارے لانچ ہو چکے ہیں۔ ایک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور ایک ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے متعلق۔ تو سیرت النبی کا آج اس دفعہ اس ٹیوزڈے کو سب کانٹیننٹ میں دوسرا لیکچر تھا، تو اس سے متعلق کچھ زیادہ باتیں کرنا چاہوں گا۔ یقین کریں جب سیرت پہ کام کرنا شروع کیا ہے اس کورس کے لیے، تو میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ کسی کی دعا لگ گئی کہ میں نے سیرت پہ کام کرنا شروع کر دیا اس طریقے سے۔ اتنا سکون آ رہا ہے کہ میں تو اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام لانچ کیا تھا تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے فیلنگ ڈیفرنٹ تھی، ایک سکون آتا ہے۔ جب قرآن کے متعلق لاسٹ اس میں کورس میں نے بتایا تو میں نے کہا قرآن کو اس طرح سے پڑھیں کہ اس سے ہدایت کیسے لی جائے گی۔ تو جب میں سیرت کا کورس ڈیزائن کر رہا تھا تو بے انتہا کورس ہوئے، یعنی کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا یہ ٹاپک ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے کیوں بولنا چاہیے یار، کتابیں دارالاسلام والوں کا ماشاءاللہ 21 جلدوں کا انسائکلوپیڈیا، سید قاسم محمود صاحب کا 2 جلدوں کا لیکن بہت ہی تفصیلی۔ تو مجھے لگا کہ شاید میں لالچ کی وجہ سے تو نہیں بول رہا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوں گے، بہت سارے پیسے آ جائیں گے، بہت ساری شہرت آ جائے گی۔ الحمدللہ کبھی ان چیزوں پہ غور و فکر کیا ہی نہیں۔ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ درویش انسان ہوں الحمدللہ، اور میں درویشی کو رتبہ سمجھتا ہوں۔ میں نے پھر ایک کورس کا جو ٹائٹل سینٹنس بنایا وہ یہ ہے کہ سیرت سے ہدایت کیسے لی جائے۔ جب پہلا لیکچر ہوا ہے ہمارا، اس میں سیاسی، معاشرتی اور معاشی حالات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے، اس کو میں نے بیان کیا۔ تو ان حالات سے ہمیں کیا لرن کرنا ہے، ان حالات سے ہدایت ہمیں کیسے ملے گی، شعور ہمیں کیسے ملے گا، تو اس چیز کو میں نے اس کے اندر بہت زیادہ تفصیلی کیا۔ انشاءاللہ تعالی ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، جیسے ابھی پچھلے سال والے کورسز ایڈٹ ہو کے ڈلنا شروع ہو گئے، انشاءاللہ اب یہ والے بھی ڈلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کا وہ ہے ٹائم شروع ہونے والا ہے، غالباً 7، 8، 9 کو ہو جائے گی۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیونکہ گوٹ فارمنگ اور کیٹل فارمنگ کو بھی کنسلٹنسی میں دیتا ہوں، کہ جیسے میں بالکل ریئل ٹائم ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ایک نے مجھے کال کر کے پوچھا کہ 60,000 میں بچھڑا مل سکتا ہے؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں مل سکتا۔ کہتے ہیں آپ جتنی پوسٹ لگاتے ہیں وہ تو 5 لاکھ 10 لاکھ والی ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی 90 لاکھ کے بھی جانور ہیں۔ جس نیت سے آپ نکلیں گے، اور اگر قربانی ہی کی نیت ہو، یہ بھی یاد رکھیے گا، ورنہ کچھ صاحب ایسے ہیں ابھی انہوں نے موبائل ایک ریپلیس کیا، آلریڈی ان کے پاس ایگزسٹنگ موبائل ہے، غالباً 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کا وہ موبائل انہوں نے لیا، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ یار اس دفعہ بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں قربانیاں، تو مدرسے میں حصہ نہ ڈال دوں۔ کتنے کا ہوگا؟ 15-16 ہزار کا۔ آپ 2.5-3 لاکھ کا دنیا کو ششکے دکھانے کے لیے موبائل خرید سکتے ہو۔
اپنے یعنی کہ پسندیدہ جانور کو نہیں خرید سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، تعلق ہی نہیں بنایا ہوا اللہ تعالیٰ سے۔ گھر میں 5-5 7-7 قربانیاں ہیں، کوئی ایک جانور کر دیا جاتا ہے، انفرادی جانور۔ جس طرح سے یاد ہوگا رمضان میں نے بتایا تھا زکوٰۃ کے مسائل نہ پوچھنا، اسی طرح سے قربانی کے مسائل بھی نہ پوچھنا۔ تو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نیت، جس نیت سے آپ جائیں گے، جس نیت سے آپ جائیں گے، آپ کو جانور ضرور ملے گا۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ ایسا جانور لینا چاہتے ہیں جس سے الحمدللہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ قربان کیا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جائیں ایک سے ایک، آپ ہی کی رینج میں، ایک تو وہ ہے نا زبردستی کی رینج کم کر دینا، ایک کروڑ پتی شخص ہو اور وہ بولے کہ یار میں 50-60 ہزار کا بچڑا لینا چاہتا ہوں، دھوکہ ہے نا، اس کو تو دھوکہ ہی بولیں گے، اور کیا بولیں گے۔ تو الحمدللہ معذرت، تو ہر طرح کا جانور موجود ہے اور ہر کسی کی قربانی بھی ہوگی۔ یہ بھی میں بڑے مزے کی آپ کو بات بتاؤں، میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بارے میں ہمیں یہ تھا کہ ظاہراً جو ہے، ہاں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ظاہراً نہیں لگتا کہ قربانی کر سکیں گے یا واجب ہوگی ان پر، لیکن کیا تھا کہ ان کا شوق الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے قربت، تو مہینے کا تھوڑا تھوڑا بچا کے ماشاءاللہ انہوں نے قربانی کی اور کئیوں سے اچھا جانور لے کر آئے۔ تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کس چیز سے محبت ہے؟ آپ کو موبائل سے محبت ہے، آپ کو اپنی گاڑی سے محبت ہے، آپ کو اپنے گھر سے محبت ہے، یا عرف عام میں مال و متاع سے محبت ہے، یا پھر آپ کو رب سے محبت ہے؟ محبت اظہار مانگتی ہے، صرف دکھاوے والی باتوں سے کیا کر لینا، صحیح ہے۔ اچھا، پھر تیسری بات، چھوٹی چھوٹی باتیں جو پچھلے پورے ہفتے میں رہیں، میں نے کہا وہ اب ویلاگ میں ڈال کے اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس دنیا کو جن چیزوں نے تباہ کیا، جو ہماری پہلے آپ سے بات ہو بھی چکی ہے، جھوٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یاد ہوگا جھوٹے کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو جھوٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہدایت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، صحیح ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ، صحیح ہے، لین دین پہ جھوٹ، ملنے ملانے پہ جھوٹ، دینے دلانے پہ جھوٹ۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، لوگوں میں خوف بڑھ گیا۔ مغرب کے تباہ ہونے کی ایک یا برائی میں پڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے دلوں میں خوف بہت تھے کہ جی میرے کو ایک فون آیا ایک صاحب کا، بہت اچھی پوسٹ پر ہیں، ایک بہت بڑے ادارے میں، کہتے ہیں مجھے سی ای او نے بلایا ہے، تو میں کیا بولوں؟ میں نے کہا جو سچ ہے وہ بولیے گا، پھر تو میری نوکری چلی جائے گی۔ میں نے کہا نوکری سی ای او دیتا ہے، آپ کا رب بھی ویل ڈیفائن نہیں ہے یار، صحیح ہو گیا۔ آپ پہلے یہ تو سوچو کہ یار رب یہ سارے کام کرتا ہے، زندگی موت، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کیا ہے، رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو خوف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دنیا دار ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ رب کی رضا جو ہے اس سے ہٹ کے ہم لوگوں کی خواہشات۔ میرے پاس ایک خاتون آتی ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ اپنی اولاد کے سامنے کوئی بات کر رہی ہوتی ہیں، میاں کے سامنے کچھ بات کر رہی ہوتی ہیں، علیحدہ سے کچھ کیا بات کر رہی ہیں، خوف ہے ان کے اندر۔ بچوں کے سامنے سچ بول دیا تو بچے جو ہے وہ روٹی پانی بند کر دیں گے، میاں کے سامنے کر دیا تو وہ لے کے نہیں جائے گا۔ اب اس کی وجہ سے اتنے جھوٹ بولتی ہیں، کئی دفعہ ان کو خود یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے اس بارے میں کیا پہلے بولا تھا، صحیح ہے۔ اسی طرح سے نسبتوں میں جھوٹ، صحیح ہے۔
تو ایک تو یہ والی چیز جو تھی اس نے مجھے بہت پریشان کیا کہ جھوٹ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اسی وجہ سے خوف بڑھ رہا ہے، اسی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں. میرے سے ایک نفسیاتی مریضہ نے پوچھا کہ یہ بیماری کیوں بہت زیادہ ہوتی ہے. میں نے کہا جی سادہ سی بات ہے، آپ لوگ اللہ سے دور ہوتے ہو، شیطان کے قریب ہوتے ہو. ہر وہ شخص نفسیاتی ہوگا ہی ہوگا، دیر بدیر. آج نہیں ہوا، ہفتے بعد ہو جائے گا، 10 دن کے بعد ہو جائے گا، لیکن اس نے نفسیاتی ہونا ضرور ہے. شیطان کے قریب رہنے والا سکھی کیسے رہ سکتا ہے؟ سکھی رہنے کے لیے آپ کو کیا ہے؟ آپ کو رب کے قریب ہونا ہے. صحیح ہو گیا. تو یہ 2-4 باتیں تھی، میں نے کہا آپ سے کر لیتا ہوں. اینڈ پہ وہی بات دوبارہ کہوں گا، خدا را قرآن اور سیرت کو کبھی ہدایت کے لیے پڑھیں، روزانہ آدھا سا وقت نکال لیں. ہاں میں کنکلوڈ کر رہا تھا کہ دن میں صرف آدھا گھنٹہ نکالیں، صرف آدھا گھنٹہ، 30 منٹس کہہ رہا ہوں، اور قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے پڑھیں. دیکھیں زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. ابھی عامر لیاقت صاحب کا انتقال ہوا، پھر قرب و جوار میں اور کئی ایسے نامور لوگ چلے گئے، تو ختم ہو جاتا ہے. آج تدفین ہوئی، پرسوں تیسرا ہو جائے گا، ختم، کہانی فنش. آپ جو دنیا کے لیے جو سب کر رہے ہو، بس پیچھے والے عیاشی کریں گے اس پر. تو خدا کے لیے وقت نکالیں. میں یہ کیوں آپ سے التجا کر رہا ہوں؟ میرا کیا اس میں انٹرسٹ ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے مجھے. یقین کیجئے گا جب قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھا تو مجھے دنیا سمجھ میں آ گئی. یقین کریں، بالکل لگی لپٹی نہیں کہہ رہا، مجھے لوگ سمجھ میں آ گئے، مجھے پودے سمجھ میں آ گئے، مجھے جانور سمجھ میں آ گئے. اور اب میں جب سیرت کو ہدایت کے لیے پڑھ رہا ہوں، وجہ وجود کائنات سمجھ میں آ گئی. سکون ہی سکون. اور یقین کیجئے موت بھی سکون والی نظر آ رہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم. ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ. 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی. یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی، صغیر